زندہ خدا اور اس کے زندہ بیٹے میرے آپ کے اور اس پوری دنیا کے منجی یسوع مسیح ناصری کے نام میں پاسٹر جانسن پال سکھ سندیش لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خدائے قدوس کے حیات، نجات اور اطمینان بخش کلام یعنی بائبل مقدس سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں خدا یسوع مسیح کی انجیل جو مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی، اس کا 11واں باب اور اس کی 27 سے لے کر 33 آیات تک۔ The Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Mark chapter 11 verses 27 to 33۔ وہ پھر یروشلم میں آئے اور جب وہ ہیکل میں پھر رہا تھا تو سردار کاہن اور فقیہ اور بزرگ اس کے پاس آئے اور اسے کہنے لگے، تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، یا کس نے تجھے یہ اختیار دیا کہ ان کاموں کو کرے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم جواب دو تو میں تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ مجھے جواب دو۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا، پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا؟ اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو لوگوں کا ڈر تھا، اس لیے کہ سب لوگ واقعی ہی یوحنا کو نبی جانتے تھے۔ پس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا، ہم نہیں جانتے۔ یسوع نے اسے کہا، میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا برکت کا باعث ہو۔ اگر ہم خدا یسوع مسیح کی ان اناجیل کو، چاروں اناجیل کو دیکھ لیں، انجیل کا معنی ہوتا ہے خوشخبری، خوشی کی بات۔ اب یہ جتنے شریعت کے مذہبی رہنما ہیں، وہ مذہب اور لکھی ہوئی شریعت اور اس کی اپنی جو تشریح ہے ان کے ذہن میں ہے۔ جو شریعت کو مانتے تھے، اگر گناہ ہو گیا ہے تو اس کا کفارہ جانوروں کے ذریعے دینا ہے، اگر گناہ ہو گیا ہے تو اس کی معافی نہیں، سزا ہے۔ ہم پوری شریعت دیکھ لیں، لیکن اگر غور کریں تو شریعت جو ہے، ڈیوائن لا جسے کہتے ہیں، 10 حکم، وہ تو اپنی جگہ اٹل ہیں۔ اگر کسی بھی معاشرے میں یہ 10 کمانڈمنٹس ہوں تو وہاں جرائم کی جو شرح ہے وہ -0 ہو جاتی ہے۔ ہر ایک انسان کا جو ذاتی تعلق خدا سے ہو جاتا ہے۔ یہی پرابلم ہے کہ جب یہ ڈیوائن لا 10 احکام نہیں مانے جاتے تو اس وقت چیزیں خراب ہوتی۔ جیسے پہلا یہ حکم ہے، تو اپنے خداوند اور اپنے خدا کو پورے دل سے، پوری جان سے، پوری عقل سے، پوری طاقت سے محبت رکھ۔ جب ہم خدا سے اس قدر جو محبت رکھیں، ہر ایک چیز پہ اس کی فوقیت ہو، تو انسان کا کردار خود بخود بدل جاتا ہے۔ شیطانی خیالات یا شیطان کی ساری برائی جو وہ دیتا ہے، ان سے انسان ویسے دور، پہلے حکم کی فرما برداری سے۔ لیکن ایسا ہوا نا، اب اگر وہ شریعت آئی ہے جو لکھے ہوئے ہیں، اس کے جو کاہن ہیں، جو فقیہ ہیں، جو فریسی ہیں، جو اسے اچھی طرح جانتے ہیں، اب وہ اس خوشخبری سے پریشان ہیں اور کچھ حیران بھی ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم تبدیلی کو یا فرق پیغام کو جلدی سے قبول نہیں کرتے، کیونکہ جو روایت یا مذہب کا مطلب ہے باندھ دیتا ہے وہ ہمیں
ایک حد میں باندھ دیتا ہے۔ اگر ہم اس حد سے قدم باہر نکالنے کی کوشش کریں تو فوراً جو ہے وہ معاشرہ بھی اور مذہبی رہنما بھی وہ پریشان ہو جاتے ہیں، واویلا مچ جاتا ہے، اور ہم اس کے عادی نہیں ہیں، اس دائرے سے نکلنے کے عادی نہیں ہیں۔ اور مذہبی جو احکام ہے، جو مذہب کا جو طریقہ ہے، اس کو یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے سے، ان روایات پر عمل کرنے سے ہمیں اپنے آپ میں اطمینان یا سیٹسفیکشن محسوس ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ خدا کو وہ ساری چیزیں سیٹسفائیڈ کریں۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، جیسے خدا یسوع مسیح نے ان فقی و فریسیوں کو ہمیشہ کہا ریاکارو، یہ لفظ خدا یسوع مسیح نے ان کے لیے استعمال کیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ کلام کو دوسروں کو بتانا، اسے صرف پڑھنا لیکن اس پر عمل نہ کرنا۔ اور خداوند یسوع مسیح جو انہوں نے ایک ایک چیز جو کہی، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، دشمنوں سے محبت رکھو۔ کراس پر اتنی شدید تکلیف میں کیلوں سے جڑا ہوا ایک شخص، کوڑوں سے جسم چھلنی، اتنی تضحیک، اتنی اذیت کے باوجود وہ پہلا کلمہ ہی یہ کہتے، اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں محبت، دیکھیں انہوں نے ایک ایک چیز کو اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے تو انہوں نے کہا تمام ہوا۔ کہ پہلے تو یہ بات ہے کہ صرف کلام پڑھ کے سنایا جاتا تھا۔ کلام اصل میں ہے کیا؟ کہ خدا پاک ہے، وہ بادشاہ ہے، آسمان پر اس کی بادشاہی ہے، اور خدا کا اصل منصوبہ یہ تھا کہ اس کی بادشاہی زمین پر بھی ہو، لیکن وہ آدم کے ذریعے اسے اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا جسمانی طور پر۔ آسمان میں ایک ایک چیز روحانی ہے، اور اس کا عکس آدم کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنا کر خدا اسی بادشاہی کو زمین پر جسمانی طور پر جو ہے وہ قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن انسان کو آزاد مرضی دی اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور چیزیں گڑبڑ ہو گئی۔ اب خدا یسوع، اور پھر جو کلام بھی آیا، جو شریعت میں بھی وہاں لکھا ہے کہ خدا پاک ہے اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے ہر حکم کی فرما برداری کی جائے، اسے مانا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قانون ہوتا ہے۔ بادشاہت میں اور جمہوریت میں یہ فرق ہے کہ بادشاہ کا قانون، ایک ایک چیز کا بادشاہ مالک ہوتا ہے۔ اب خدا بادشاہ ہے اور آسمان اور زمین اور کائنات کی ایک ایک چیز کا وہ مالک ہے۔ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ چنتے ہیں، لوگوں کی بات ہے، پھر کیبنٹ بیٹھتی ہے، کابینہ ہوتی ہے، اسمبلیاں ہوتی ہیں، وہ سکھاتی ہیں وزیر اعظم کو۔ اگر وہ نہیں تو وہ کسی وقت اسے ختم کر دیتی ہیں، ووٹ آف نو، جو کیا کہتے ہیں اسے، عدم اعتماد کا ووٹ دے کر۔ لیکن خود بادشاہت میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کا کلام اور اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے حکم مانے جائیں، اور یسوع مسیح نے یہ کر کے دکھایا۔ مذہب جو کیا ہے، وہ کلام اس کے خدا کا بڑا سمپل سا کلام ہے کہ خدا بادشاہ ہے، اس کے احکام مانو، اور وہ پاک ہے، اور اس پاکیزگی میں وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ تمہارے اور میرے درمیان ایک دیوار بن گیا ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے گناہ کا کفارہ دے کر اس کے زور کو توڑ دیا۔
ये है बड़ा सीधा सा एक पैगाम है। जब हम मसीहत को एक मजहब की बजाय रिश्ता बना लेते हैं तो उसमें हम हर रोज उसमें बढ़ते हैं। अब ये जितने मजहबी रहनुमा हैं, खुदाम यीशु मसीह के जब मोजज़ात देखते हैं, वो निजात और मुआफ़ी की तालीम सुनते हैं, खुशखबरियों और की मुनादी हो रही है, तो वो उनसे ये बात हजम ही नहीं हो रही, क्योंकि वो तो रवायात के आदी है। अब खुदाम यीशु मसीह को वो पूछते हैं कि तू किस इख्तियार से ये करता है। अगर देखा जाए, अगर कोढ़ी शिफा पा रहे हैं, उन्हें अब प्रॉब्लम यह है कि सबत के दिन क्यों खुदाम यीशु मसीह कर रहा है। और यीशु मसीह ने उन्हें कहा भी बहुत दफा कि सबत का मालिक हूं मैं, खुदा का बेटा हूं मैं। फिर उन्होंने बहुत दफा कहा कि कलाम में लिखा हुआ है, उससे तुम ध्यान से पढ़ो तो सही। पूरे पुराने अहदनामे में यीशु मसीह ही के बारे में, मसीह मसाया ही के बारे में तो लिखा हुआ है, तुम क्यों उसको समझते नहीं। और अभी ये फकीफरी से खुदाम यीशु मसीह के वो जानना चाहते हैं कि तू किस इख्तियार से करता है। मैं जब ये बात सोचता हूं तो मुझे हंसी आती है कि जब आंखों से इंसान को नजर आ रहा है कि ऐसी चीजें एक शख्स कर रहा है जो आम इंसान कर ही नहीं सकता। फर्ज किया, जन्म के लंगड़े, जन्म के अंधे शिफाएं पा रहे, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, गुनाह मुआफ हो रहे हैं, और जो एक एक चीज खुदाम यीशु मसीह की देखे, 5,000 को खाना खिलाना, पानी पर चलना, हवा को डांट देना, लहरों को डांट देना, कायनात की एक एक चीज उसका हुक्म मान रही है, और फिर भी वो पूछते किस इख्तियार से करता है। खुदाम यीशु मसीह ने उन्हें फिर खास बात जो आसमान की उन्होंने कहा कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था वो आसमान की तरफ से था या जमीन की तरफ से। असल में खुदाम यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि यूहन्ना भी आसमान ही की तरफ से इख्तियार रख के मुनादी करता था और बपतिस्मे देता था तौबा के, और मैं भी आसमान की तरफ से, लेकिन मजहब, रवायतें, उन्होंने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। सामने उनके मसीह खड़ा था जिसकी वो मुनादी करते थे, लेकिन उसे पहचान न सके, बांधा हुआ था रवायत ने। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर हम भी देखें अपनी जिंदगी में कोई चीजें अगर होती हैं हमारी जिंदगी में, मोजिजा जब होता है, मोजिजा का मतलब है जिससे हमारी इंसानी अकल आजिज आ जाए, हम उसको समझ ना आए कि ये हो कैसे गया है। कि डॉक्टरों ने कहा है कि ये कैंसर का मरीज है, इसने 1 हफ्ते के बाद जो है इसकी मौत हो जाएगी, लेकिन ये तो ये कैसे हो गया, ये बिल्कुल चंगा कैसे हो गया। हम उस पर तहकीक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, ईमान लाने से। खुदाम यीशु मसीह ने बार बार इसी बात को कहा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बहसो तकरार करने में बड़ा जो है वो उन्हें मजा आता है, तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, खुदाम यीशु मसीह के एक एक मुंह से निकले हुए लफ्ज को, उनके एक एक एक्शन पर हमें सिर्फ सादगी से ईमान लाने की जरूरत है और उससे रिश्ता जोड़ने की जरूरत है। जब भी आपने देखा बहुत से लोग आए, उन्होंने कहा कि गुनाह मुआफ हुए तेरे, अब गुनाह ना करना। वो आए ही इसलिए थे कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु मसीह को जब हम अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं तो उसका दूसरा स्टेप ये होता है ईमान लाने के बाद कि हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। फिर वो आता है हमारे गुनाहों को मुआफ करता है। अगर हम भी अपनी पूरी जिंदगी इसी में है, कभी उससे बहस, कभी उससे बहस, कभी मैं इस बात को मानता हूं, मैं उस बात को नहीं मानता हूं, तो अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, वक्त टक टक
टक टक करके गुजरता जा रहा है और हर नया दिन हमारे आखिरी दिन को करीब करता चला जाता है। वक्त को गनीमत जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं। यीशु मसीह आसमान की तरफ से निजात लेके आया और उसे सादगी से उस पर ईमान लाने की जरूरत है। ये फकी फरीसी जो इतनी देर से मसीह का इंतजार कर रहे थे, अपनी हठधर्मी, अपने मजहबी बंधन की वजह से उस मसीह को उन्होंने अपने हाथों से मसलूब करवा दिया। कहीं हम भी तो अपनी जिंदगी में ऐसे ही तो नहीं? हम अपनी अना को, अपने खानदानी डिनोमिनेशनल फिरका वारियत को, मुख्तलिफ मिशंस का जहन में रख के कहीं हम भी तो निजात को, जिसका ऐलान, जिसकी मुनादी बार बार सुनते हैं, कहीं उसको ठुकरा तो नहीं रहे? इस सुख संदेश में सुख का संदेश ये है कि यीशु मसीह जिंदगी है। उन्होंने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। खुदा का पाक रूह आपके दिल और रूह में आज के सुख संदेश को बिठा दे और समझा दे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।